الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم. کچھ فضائل بھی ہو کچھ مسائل بھی ہو، دونوں کی ضرورت ہے. بہت مختصر وقت رہتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ ضروری موٹی موٹی باتیں اب حضرات کے سامنے آ جائیں. عید الاضحیٰ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج 4 تاریخ ہے. اس حساب سے عید کا دن جمعرات کا دن پڑے گا. جمعرات، جمعہ، سنیچر یہ قربانی اور عید کے دن ہوں گے. میں نے گزشتہ جمعہ میں عشرہ ذی الحجہ کے کچھ فضائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے. بڑے مبارک دن ہیں. اللہ پاک کو ان دنوں کی عبادتیں بہت پسند ہیں. ان دنوں میں جو بھی نیک اعمال کیے جائیں اللہ کو بہت محبوب ہے. راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر، اور اسی طریقے سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر. اور خاص کر کے عرفہ کے دن کا روزہ. ہمارے یہاں عرفہ کا دن جو پڑے گا وہ بدھ کا دن پڑے گا. 9 تاریخ ہمارے یہاں جو پڑے گی وہ بدھ کے دن، یہاں کے حساب سے یوم عرفہ یہ کہا جائے گا. اور مکہ المکرمہ میں عرفہ کا دن ہوگا منگل کو، کیونکہ وہ ایک دن آگے چلتا ہے. تو ہمارے یہاں کے حساب سے عرفہ کا دن بدھ کا دن ہوگا. اور اس میں جو روزہ رکھیں گے اس کی فضیلت یہ ہوگی 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے دونوں سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. ایک عجیب بات ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ کو سمجھ میں آتے ہیں کہ بندوں سے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ معاف فرما دیں گے. آئندہ سال کے گناہ تو ابھی ہوئے ہی نہیں کہ جس کو معاف کرنے کا وعدہ ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ آئندہ سال کے گناہ کے معاف کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ سال اللہ پاک گناہوں سے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ وہ بندہ پورا سال گناہوں سے محفوظ رہے. کتنی بڑی فضیلت. بہرحال تو ہمیں ان دنوں میں روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے. جن دنوں میں عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے ان دنوں میں گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہمیں خاص گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور ہماری خاص کر کے فرض نمازیں بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی کبریائی ہو، اللہ کی حمد و ثنا اور تکبیر تشریق جو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے اس کا ورد یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کیا جائے. اللہ اکبر اللہ. ایک بندہ راستے میں چلتا ہوا جا رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں، لیکن وہ بندہ یہ تکبیر پڑھتا ہے، اللہ کو بندہ بہت محبوب ہوگا. اس کا یہ عمل اللہ کو بہت پسند آئے. اس لیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس کا ورد جاری رکھیں. اور 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بآواز بلند اس تکبیر کو پڑھنا یہ واجب ہے. مردوں کے لیے بھی واجب ہے اور عورتوں کے لیے بھی واجب ہے. میرا یہ بیان جو ہے زیادہ تر گھروں میں ہماری ماں بہنیں بہت سنتی ہیں.
اس لیے یہ جو موبائل کے اندر میں اس کو ریکارڈ کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں سیدھی اور سادھی بات کرتا ہوں اور کوئی بھی بات میں کھل کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اس لیے میسج ہم کو یہ ملتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے، لیکن فرق یہ ہے کہ مرد آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ تکبیر پڑھے، اور ہماری ماں بہنیں عورتیں گھروں میں نماز پڑھ کر کے آہستہ یہ تکبیر پڑھیں گے، لیکن واجب ان کے لیے بھی ہے۔ تو یہ کب شروع ہوگی؟ بدھ کے دن فجر کی نماز سے شروع ہو جائے گی 9 تاریخ سے، اور 13 تاریخ کے عصر تک۔ تو 13 تاریخ کو پڑھے گی، 10 جمعرات کو، شنیچر کو 12 اور اتوار کو 13۔ اتوار کے دن عصر تک یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ پوری مسجد گونج جانی چاہیے، دل سے پڑھنا۔ قربانی کا وقت 12 تاریخ تک ہو، عید کی نماز کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 12 تاریخ جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے وہاں تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ اس کے بعد قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ تکبیر تشریق جو ہے یہ 13 تاریخ کے عصر تک پڑھی جائے گی، واجب مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے۔ فرق یہ ہے کہ عورت آہستہ پڑھے گی، مرد زور سے پڑھے گی۔ اس کی شروعات کب ہوئی اس کو بھی سن لیجیے مختصر۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی جب لٹایا اور ذبح کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اللہ پاک کو یہ ادا بہت پسند آئی، کیونکہ صرف امتحان لینا مقصود تھا، بیٹے کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، جاؤ جلدی جاؤ، اور جنت کا دمبا لے کر کے بھیجا کہ میرا خلیل اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری پھیرے اس سے پہلے تم پہنچ جاؤ، اور یہ دمبا فدیے کے طور پر وہاں پیش کر دو، ان کو ذبح کیا جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تیزی کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے دمبا لے کر کے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پہنچنے سے پہلے اللہ کے خلیل اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری پھیر دے۔ تو جبرائیل نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ سن کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بشارت آ گئی اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر آگے حضرت اسماعیل نے اس تکبیر کو پورا کیا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جی اللہ اکبر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہرحال اس تکبیر کا بھی ورد ہمیں رکھنا چاہیے، اور گھروں میں ہماری ماں بہنوں کو بھی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ بھی نمازوں کے بعد اس کو پڑھیں۔ اب قربانی کس کے اوپر واجب ہے، مجھے اس کو بیان کرنا ہے، اس لیے میں بڑی تحقیق کر کے اس وقت کے اعتبار سے چاندی وغیرہ کی قیمت سونی کے ذریعے سے معلوم کر کے اس کا نصاب لے کر کے آیا ہوں۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسی کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ جس کے اوپر واجب ہے اس کے اوپر تو قربانی واجب ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کو تو قربانی ہر حال میں کرنی ہی کرنی ہے، لیکن جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہو تو بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ نصاب اگرچہ دونوں کا ایک ہے، زکوٰۃ اور قربانی، لیکن شمار کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اندر صرف سونا چاندی اور مال تجارت اس کو شمار کر کے دیکھا جائے گا کہ آدمی صاحب نصاب ہے کہ نہیں، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے۔
قربانی میں ضرورت سے زائد جو چیزیں ہوگی جو انسان کے استعمال میں نہ آتی ہوگی اس کی قیمت کو بھی شمار کیا جائے گا، جبکہ زکوٰۃ کے باب میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی انسان کے اوپر جلدی واجب ہوتی ہے زکوٰۃ کے مقابلے میں، زکوٰۃ دیر سے واجب ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی فی الحال مارکیٹ میں جو چاندی کی قیمت ہے اس حساب سے 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام تولے کے حساب سے، جس کے پاس 61 تولہ اور 2 گرام 360 ملی گرام چاندی یا چاندی کی قیمت یا ضرورت سے زائد اتنا مال ہو کہ جس کو بیچا جائے تو اس کی اتنی قیمت ہو جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب حال میں بازار میں جو قیمت ہے اس حساب سے اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 1,58,000، چونکہ آج کل چاندی کا بھاؤ بھی بڑھ گئے اور سونے کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، تو گویا کہ جس بندے کے پاس 1,58,000 یعنی 60,000 میں 2,000 کم 1,58,000 کی مالیت ہوگی قرض وغیرہ بات کرنے کے بعد، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ دیکھو نقد روپیے کا ہونا ضروری نہیں، نقد عام طور پر لوگ اس میں غلط فہمی میں آ جاتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نقد یعنی روکڑے روپیہ ہونا ضروری نہیں، اتنی چاندی ہو یا نقد روپیے ہو یا اتنی مالیت ہو ضرورت سے زائد کہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو 1,58,000 کے برابر اس کی قیمت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے ضرورت سے زائد کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھو۔ فوائد اصلیہ ضرورت سے زائد کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بغیر انسان کو چلے نہیں۔ کھانا پینا انسان کی ضرورت، بدن چھپانے کے لیے کپڑے کا ہونا انسان کی ضرورت، گرمی سردی بارش سے بچنے کے لیے مکان کا ہونا انسان کے لیے ضرورت، گاڑی سواری کے لیے انسان کے لیے ہونا ضرورت، حلال روزے کمانے کے لیے کوئی آلات اور کوئی ذریعہ ہو، گاڑی موٹر رکشہ وغیرہ، یہ انسان کی ضرورت میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فی الوقت انسان کے کام میں استعمال میں نہیں آتی، اگرچہ سال میں 1-2 مرتبہ اس کی ضرورت پڑ جائے تو الگ ہے، اس کو ضرورت نہیں کہیں گے۔ ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر چلے ہی نہ، اس کو ضرورت کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر بہت مختصر فیملی ہے، 2-3-4 افراد کی، 2 کمرے ہیں، 3 کمرے ہیں، ایک کمرے کے اندر ایک مکان کے اندر ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور باقی 2 کمرے اس کے خالی پڑے ہیں جو اس کے استعمال میں نہیں آتے ہیں، تو قربانی کے باب میں اس کی قیمت شمار کی جائے گی، زکوٰۃ میں نہیں شمار کی جائے گی۔ ہو جائے گی کہ نہیں جلدی قربانی کا نصاب، قربانی واجب ہو جائے گی کہ نہیں؟ کپڑے کی 3 جوڑے، یہ ضرورت کی چیز، اگر کوئی کہے کہ مجھے 4 کی ضرورت پڑتی تو چلو 4 سمجھو، اگر کوئی کہتے ہیں کہ مجھے تو 5 جوڑی کی ضرورت ہے تو اس کو 5 ضرورت پہ سمجھو، 6ٹھی جوڑ کو زائد سمجھا جائے گا، اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ بعض لوگوں کو موبائل کا شوق ہوتا ہے، ایک لوکل ڈبہ رکھتے ہیں اور ایک بڑا موبائل رکھتے ہیں شوق پورا کرنے کے لیے، تو یہ جو لوکل ڈبہ ہے یہ تو اس کی ضرورت کا سامان ہے، لیکن خالی شوق پورا کرنے کے لیے 20-25 ہزار کا موبائل سائٹ میں رکھا ہے کہ جس کے بغیر انسان کو چل سکتا ہے، تو قربانی کے باب میں اس کی قیمت شمار کی جائے، زکوٰۃ قربانی واجب ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اس طریقے سے آپ بہت ساری چیزوں، ابھی وقت نہیں، بہت ساری چیزوں گھروں کے اندر ڈیکوریشن کے لیے، فیشن کے لیے یہ جو سامان ہوتے ہیں
جو انسان کی ضرورت و استعمال کے نہیں ہوتے ہیں، خالی شو کے لیے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے اندر اس کی قیمت شمار نہیں کی جائے گی، لیکن قربانی کے اندر اس کی قیمت شمار کی جائے گی، جوڑا جائے گا۔ قربانی واجب ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ آج کل ہمارے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو گھروں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خالی شوق پورا کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی قیمت کو اگر جوڑا جائے تو 1,58,000 کی مالیت شاید کوئی مسلمان ایسا ہوگا کہ جو بچے گا، وہ تو ہو ہی جائے گی، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، چاہے پھر 500 روپے بھی اس کے اوپر نقد نہ ہو، لیکن مالیت کی قیمت جوڑ کر کے اگر اتنی قیمت ہو جاتی ہے 1,58,000 تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ تو میں نے موٹی موٹی مثالیں کچھ ہمارا ذہن وہاں تک جاوے اس لیے انہوں کبھی موقع نہیں ہے تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ بہرحال جس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی اس وقت کی قیمت کے اعتبار سے یہ 1,58,000 روپے ہوتے ہیں۔ اتنی مالیت چاندی ہو یا چاندی کی قیمت ہو یا ضرورت سے زائد ساری چیزیں ہو جن کو جوڑ کر کے اس کی قیمت ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب اگر قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کی تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث وعید کے باب میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے اوپر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو فلا یحضر مسلمانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے اوپر حاضر نہ ہو۔ یہ اتنی بڑی ڈانٹ اور اتنی بڑی دھمکی اور وعید ہے کہ اس کے بعد کسی اور وعید کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے بہت مختصر وقت کے اندر ایک تو تکبیر تشریق کے بارے میں کہا، فضیلت، اور یہ قربانی کے باب میں، تاکہ ہر ایک آدمی اپنے بارے میں سوچ سکے۔ عام طور پر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں، لیکن بچے کی منگنی آ جائے تو 2 ڈیگے بنانی ہو تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ارے اللہ مالک ہے مولانا، یہ پھر تو ملے گا وقت۔ آج کل 1 ڈیگ کی قیمت 25,000 ہے، 2 ڈیگے بنے گی 50,000 میں۔ تو خوشی خوشی منگنی کے اندر غریب سے غریب مسلمان بھی 2 ڈیگے بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے؟ حالانکہ کوئی ثواب نہیں ہے اس کو، یہ رسمیت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں آپ اگر تلاش کرنے جائیں گے تو اس کا ثبوت ملے گا کہ نہیں آپ کو؟ ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، لیکن خوشی خوشی سب کرتے ہیں۔ لیکن اسی آدمی کے گھر پر جب قربانی کے دن آئیں گے تو کہیں گے کہ میں تو غریب ہوں، میں تو 1200 میں اپنا حصہ دکھا دیتا ہوں، کیا چھوڑا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی میں تو چاہتا ہوں کہ قربانی کا عنوان پر بہت کھل کر کے بولوں، لیکن میرے پاس وقت نہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ دارالعلوم حسینیہ میں قربانی کا نصب کیا گیا ہے۔ ایک حصے کی قیمت 5,000 ہے، پورا جانور دینا ہے تو مزدوری کے طور پر 2,000 دینے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ قربانی کے جانوروں کی کھالیں جمع کرنے کا بھی انتظام دارالعلوم میں کیا گیا ہے۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ کھال کی کوئی قیمت نہیں رہی، اگر مدارس میں ان کا نظم نہ کیا جائے تو کھالوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ ایک وقت تھا کہ کھالوں کے ذریعے سے اداروں کا بہت بڑا فائدہ ہو جاتا تھا، لیکن اب وہ وقت رہا نہیں ہے، بس سنبھالتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک احسان سمجھا جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہمارے قربانی کے جانوروں کے کھالوں کو دارالعلوم میں پہنچاویں، اور ہو سکے تو للہ رسید 200-500 اپنی حیثیت کے مطابق، تاکہ وہ اس کا تلافی ہو سکے۔ نمک وغیرہ کی مزدوری اتنی ہو جاتی ہے کہ سونے سے زیادہ گھراما مونگی ایسا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ مدرسہ فیض القرآن کی طرف سے بھی اعلان آیا ہے، وہاں بھی جامع مسجد کے پاس وہ کھالوں کے جمع کرنے کا انہوں نے بھی انتظام کیا، وہاں بھی اپنے جانوروں کی کھالوں کو جمع کریں۔ اور تیسرا ایک اعلان ہے کہ ہمارے مولانا زبیر صاحب نندا سنی جام نگر مدرسہ ابراہیمیہ، بہت پرانا مدرسہ ہے، وہاں سے چندے کے سلسلے میں آئے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، دارالعلوم کے اندر ماشاءاللہ اچھا چندہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو مولانا نے یہاں رابطہ کیا، یہاں آئے ہوئے ہیں،
تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مولانا کا بھی تعاون کرنا ہے.